محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں ہیں، ان مبارک ساعتوں میں علم دین کا فیضان حاصل کیجیے اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر و معمر کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کیجیے، صدقہ اور خیرات سے کام لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت برکات حاصل ہوں گی۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک دعا وہ پردے میں ہوتی ہے۔ کب تک پردے میں ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ تو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خواتین اسلام کا دین سے محبت کا انداز۔ دین سے محبت ہر مسلمان کو ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے پسندیدہ دین ارشاد فرمایا، جو ابدی نجات کا ذریعہ ہے، اس دین متین کی خدمت میں، اس دین متین کو اپنا کر اور اس دین سے محبت کا اظہار جس طرح مردوں نے کیا ہے، مسلمان خواتین نے بھی اس دین متین کی خدمت، اس سے محبت کا اظہار ہر زمانے میں کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی اسد رضا مدنی صاحب دامت ظلہ تشریف فرما ہے، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ خواتین اسلام جو ہیں، ان کا دین اسلام سے محبت کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے سیکھیں گے کہ ان خواتین نے کن کن انداز میں، کس کس طرح دین اسلام سے محبت کا اظہار کیا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ وہ دور ہے جب دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے، پریشانیوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے۔ اسلام لانے کے مقدس جرم میں کہاں کہاں تک ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جان لینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہم نے مردوں کے واقعات تو سنے ہیں، کچھ خواتین کا تذکرہ بھی بطور خاص کیا جائے۔ خواتین اسلام نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر قربان ہوتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دھمکیوں کا ذکر کیا، صرف دھمکیوں کی حد تک بات نہیں تھی، شہادت پر بھی یہ معزز خواتین فائز ہوئیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسلام میں پہلی شہادت جو ہوئی ہے وہ بھی ایک خاتون کی ہوئی ہے، جی، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ظالم نے کس بے دردی کے ساتھ شہید کی ہے۔ شہید کرنے سے پہلے تو دھمکی کا سلسلہ ہی تھا کہ اپنے دین پر واپس آ جاؤ۔ آپ نے انکار کر دیا، میں اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، تو میں اس سہارے کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا، سمیہ اگر تم اپنے سابقہ دین پر واپس نہیں آتی تمہیں مار دیا جائے گا۔ یہ دھمکی دینے والا ابو جہل ہے نا، اور پتہ بھی ہے یہ کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے، اور یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر یہی رہا کہ یہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے نہ جائے۔ نتیجتاً آپ کو شہید کیا گیا، ظالم نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پہلی قربانی کا آغاز ہوا۔
ویسے تو اس کے علاوہ بھی آزمائشوں کے سلسلے تو اس سے پہلے بھی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئیں ان کے لیے تھے، اس کے بعد بھی اگر دیکھیں تو یہ قربانیوں کے سلسلے چلتے چلے گئے نا۔ اور اس میں اگر ہم خود نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ کی طرف بڑھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں، سواری پر سوار ہیں، حبار ابن اسود نے آپ کا پیچھا کیا۔ حبار ابن اسود نے یہ سواری پر تھی، نیزے کا وار کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سواری سے نیچے تشریف فرما ہو گئے تھے۔ سواری سے نیچے گرنے کی وجہ سے آپ امید سے تھیں، بیمار ہو گئیں، اور یہ جو تکلیف ہے نا یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے۔ یہاں ہمارے دیکھنے سننے والے بیٹیوں والے بھی ہوں گے، ایک بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ایک بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ماں کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ سب اندازہ کر سکتے ہیں یہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ایک بار نہیں، بار بار ان کو دیکھتے بھی ہوں گے، ان کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوتا ہوگا، وہ ساری کیفیتیں بھی سامنے ہوتی ہوں گی۔ اور یہ جو تکلیف تھی نا، اسی تکلیف میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جام شہادت نوش کی ہے، یعنی اسی اذیت میں آپ دنیا سے گئی۔ تو یہ راہ حق میں قربانی تھی، راہ دین میں قربانی تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں آنے والی ایک تکلیف تھی۔ تو اپنی ذات اس کے اعتبار سے بھی تکلیفوں کا سلسلہ رہا۔ میرا خیال ہے اگر ہم یوں اس انداز میں لیں کہ قربانی کی کیا کیا جہات ہو سکتی ہیں جی، اور ان تمام تر جہات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کوئی جہت ایسی نہیں ہوگی کہ جس جہت پر خواتین اسلام میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں نظر نہ آتی ہے۔ حضرت سمیہ ان کا تذکرہ ہوا، انہوں نے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا، جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زینب آپ نے راہ حق میں تکلیف اٹھائی، اور ایسی تکلیف جو ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس کے بعد اگلے پہلو کی طرف بڑھے نا تو آگے ایک اس طرح کی صورت بھی آتی ہے قربانیوں میں کہ اپنوں کی قربانی، اپنوں سے دوری کو برداشت کرنا۔ اپنوں سے دوری کو برداشت کرنا اگر اس طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ویسے تو متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مثال میں رکھوں گا حضرت سیدہ ام سلمہ، اور دوسری مثال حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ ابو سلمہ کا تعلق ہے قبیلہ بنو عبد الاسد سے، اور ام سلمہ ہے قبیلہ بنو مغیرہ سے۔ دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ ان دونوں کا جو آپس کا پیار اور محبت کا رشتہ ہے نا، یہ مثالی رشتہ تھا، اور بہت آپس میں ان دونوں کا قلبی لگاؤ تھا۔ میاں اور بیوی کا آپس کا محبت کا سلسلہ ہونا بھی چاہیے کہ اسی پر تو آگے گھر کی بقا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کرم نوازی فرمائی کہ ان کو ایک بچے کی نعمت بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اب یہ تینوں حضرات میاں بیوی بچہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے نا، یہ ہجرت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اونٹ لایا جاتا ہے۔ ایک ہی اونٹ تھا حضرت ابو سلمہ کے پاس، اونٹ لائے، اس پر سامان کو لادا گیا، اپنی بیوی ام سلمہ ان کو اونٹ پر سوار کرنے لگے، بچہ ان کے ہاتھ میں، یہ سوار ہو جائیں گی تو بچہ ان کی گود میں دوں گا۔ یہ تیاری کا سلسلہ جاری تھا کہ ام سلمہ کے قبیلے والے آ گئے، قبیلہ بنو مغیرہ والے۔ یہ اگر کہتے ہیں ابو سلمہ ہم نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں اس لیے نہیں دی تھی کہ دنیا میں تم کہیں بھی جاؤ تو ہماری بچی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، مکہ میں رہو، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر تم مکہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو سنو، ہم ام سلمہ کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چاہے یہ کہنے کے بعد نا ام سلمہ کا بازو پکڑ کر قبیلے والوں نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ اپنے قبیلے کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ ابو سلمہ کے قبیلے والے لوگ آ گئے، قبیلہ بنو عبد الاسد والے۔ جب یہ قبیلے والے آئے نا
تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنوں کو دیکھ کر تھوڑا سینہ چوڑا ہوتا ہے، میری برادری آ گئی، میرا قبیلہ آ گیا، اب دیکھتا ہوں مجھے کو کیسے پریشان کرتا ہے، یہ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن یہاں کہانی الٹی ہو گئی، یہ آ کر کہتے ہیں کہ ام سلمہ تمہارے قبیلے کی ہے، تم لے کر جاؤ، اس کی گود میں جو بچہ ہے نا یہ ہمارے قبیلے کے آدمی کا، یہ ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ زیادہ محبت کس سے کرتا ہے۔ چاہے یہاں ابو سلمہ کا کیسا امتحان ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بیوی ہے، اور تیسری جانب وہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہیں، محبتوں کا ٹکراؤ ہے۔ ابو سلمہ نے بچہ بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑی، در رسول پہ حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب پیچھے کیفیت یہ تھی، یہاں اگر دیکھیں تو بچہ تو بھی بچہ ہے نا، لیکن بقیہ دونوں تو قربانی دے رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی قربانی کتنی بڑی ہے، حضرت ام سلمہ کے لیے تو بہت زیادہ تکلیف کا سامان ہے نا، اور اس میں ایک آزمائش والی صورت یہ ہوئی تھی کہ یہ بچے کے چھینا جھپٹی کا سلسلہ شروع ہوا نا، یہ ہمارے قبیلے میں جائے گا، نہیں ہمارے قبیلے میں آئے گا۔ بچے کی عمر ہے تقریباً 1 سال، اس چھینا جھپٹی میں بچے کا بازو نکل گیا۔ اللہ اللہ۔ اب ایک ماں سے پوچھا جائے نا کہ وہ بچے کی تکلیف کیسی تکلیف ہوتی ہے، جب بچے کی تکلیف صرف یہ تکلیف نہیں ہے، بچہ چھین کر لے گئے، بازو نکلا ہوا ہے، اب پتہ نہیں میرے بچے کی حالت کیا ہوگی، پتہ نہیں بچہ کس حالت میں ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے بازو چڑھوایا بھی یا نہیں چڑھوایا، پتہ نہیں اس وقت کیفیت کیا ہوگی، وہ رہ رہ کر کتنے خیالات آتے شیر خوار بچہ، اس کی جدائی بھی ہو گئی، شوہر کی جدائی بھی ہوئی، بچے کی جدائی بھی ہجرت ہوئی، بھی نہیں کر بچے کی جدائی اس کیفیت میں ہوئی۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ام سلمہ نے اسی کیفیت میں گزارا، اور کیفیت یہ تھی کہ جب صبح کا وقت ہوتا نا تو صبح یہ گھر سے باہر نکلتی، ایک ویران جگہ تھی وہاں بیٹھی رہتی، اور وہ ہجر و فراق والی صورت ہی تھی، اشک باری ہوتی، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ کھانے کی لذت، نہ رات کا چین، نہ دن کا آرام، کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد قبیلہ بنو مغیرہ والوں کو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ ام سلمہ ہے تو ہمارا خون نا، یہ کتنی اذیت میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، تو اسے اپنے خامد کے پاس جانے دو۔ آپس میں گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، اب بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے جانے کا کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے۔ مکہ سے مدینہ کتنا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں اس زمانے کا اگر دیکھیں نا، یہ جو سفر کے انداز وغیرہ تھے، گھوڑا گدھا اونٹ وغیرہ یا اس طرح کا، تو یہ تقریباً 5 سے لے کر 8 دن تک کا یہ سفر ہوگا۔ گدھے پر جائیں گے تو اس کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، گھوڑے پر جائیں گے اس کی تیز ہوتی ہے، اونٹ کی دونوں کے درمیان والی رفتار ہوتی ہوگی، تو یہ اتنا لمبا سفر ہے نا، یہ اکیلے یہاں سے نکلنے لگی۔ قبیلہ بنو عبد الاسد کو پتہ چلا کہ ام سلمہ تو جا رہی ہیں، تو ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نرمی ڈالی، اور انہوں نے بچے کو بھیج دیا، جانا چاہتی ہے تو بچہ بھی ساتھ ہی لے کر چلی جائے۔ 1 سال کے بعد یہ ماں بیٹا آپس میں ملے، اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ راہ دین، راہ محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جو انہیں قربانی دینی پڑی، یہ وہ قربانی ہے۔ چاہیے چلتے 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 جب مقام تنعیم پر پہنچی ہیں نا، جہاں مسجد عائشہ ہے، مقام تنعیم پر یہ تھیں تو عثمان بن طلحہ انہوں نے دیکھا۔ عثمان بن طلحہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ کوئی مردانگی والی بات تو نہیں ہے کہ ایک عورت اپنے ایک ننھے سے بچے کے ساتھ اتنا لمبا سفر کرے، اور وہ بھی اکیلے، اور تجھے پتہ بھی ہو اور پتہ ہونے کے باوجود تو اس کی مدد نہ کرے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، تو اب وہ ساتھ چلے، سواری کی لگام کو پکڑا، اور مدینہ طیبہ تک یہ ساتھ ساتھ رہے۔ جب کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا، عثمان بن طلحہ ان کو سواری سے اتار کے دوسری طرف جا کر وہ الگ اپنا خیمہ وغیرہ لگا کے تو وہاں آرام کیا کرتے، اور یہ پورے سفر میں مدینہ طیبہ ان کو پہنچانے تک ساتھ رہے۔ 1 سال کے بعد یہ تینوں میاں بیوی بچہ آپس میں ملے، اور حضرت اسماء بنت امیس، ان کا اگر دیکھا جائے تو پہلی ہجرت جو ہوئی ہے نا،
مکہ سے حبشہ کی طرف۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت ملنے کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت اسماء بنت امیس یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ حضرت جعفر خاندان رسول کے ساتھ ان کا تعلق، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ اور حضرت جعفر یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اللہ، یہ پہلی ہجرت ہے۔ پہلی ہجرت، سابقون الاولون، السابقون الاولون میں بھی یہ شامل ہے، سبحان اللہ۔ اور السابقون الاولون میں حضرت ام سلمہ بھی شامل ہے کہ وہ بھی ابتدا والی ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ان کا سفر کا سلسلہ ہوتا ہے حبشہ میں۔ مکہ مکرمہ میں جو سلسلے چلتے رہے وہ چلتے رہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کو بھی 7 سال گزر گئے، یعنی اتنا وہیں رہے حبشہ میں، یہ حبشہ ہی میں رہے۔ اس دوران پیچھے وہ سارا ٹائم گزر گیا، سارا ٹائم گزرا، ہجرت ہو گئی، اور یہ وہاں حبشہ میں رہ کر اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کا سلسلہ کرتے رہے۔ جب یہ مدینہ طیبہ آئیں تو ایک موقع پر کچھ آزمائش والی صورت ان کو وہ قلبی طور پر محسوس ہوئی، اور یہ بہت انہوں نے اس کو فیل کیا نا، کہنے لگے ہم نے بہت مشقتیں اٹھائیں، بہت تکلیفیں جھیلیں، میں تو اپنے آقا کی بارگاہ سے معلوم کروں گی ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم تو 2 ہجرت کرنے والی ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سرکار نے جب ان کو ارشاد فرمایا نا کہ تم تو 2 ہجرتیں کرنے والی ہو، تو اس وقت ان کے چہرے کی جو کیفیت تھی نا، خوشی کا عالم تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہمارے آقا نے اتنی شفقت فرمائی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرات جو حبشہ گئے تھے، حبشہ سے پھر انہوں نے مکہ آ کر مدینہ ہجرت کی، یا حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ آئے، وہ حضرت اسماء کے پاس آیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ اسماء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو 2 ہجرت والی بات واہ کی واہ تھی، واہ واہ، کیا وہ تو مزہ بتاؤ آتا کہ وہ کیا بات لطف۔ تھی۔ سبحان وہ اللہ۔ بار بار ان سے آ کر پوچھتے، تو وہ بھی لطف تو بالا ہوتا کہ سرکار نے شفقت فرمائی، محبوب کی عنایتوں کا سلسلہ ہوا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں ہماری ہجرت کا یوں تذکرہ فرمایا۔ تو یہ اگر سارے کا سارا دورانیہ لگایا جائے، مکہ سے حبشہ، حبشہ جانا، حبشہ سے پھر مدینہ طیبہ آنا، اس میں بھی کیا کیا کیفیتیں ہوئی ہوں گی۔ رشتہ داروں سے دوری، حضرت اسماء اپنے خاندان سے دور، حضرت جعفر اپنے خاندان سے دور، اور اس کے بعد اگر آگے چلیں 7 سال تو سیدھے سیدھے یہ بنے نا ہجرت مدینہ کے بعد والے، جی۔ اور اس کے بعد پیچھے اگر چلتے ہیں، پیچھے والے بھی اگر عرصے کو لگایا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے تقریباً کو 18 سال اپنے خاندان سے دوری اختیار کی، اللہ، صرف دین کے لیے، صرف دین کے لیے۔ اللہ، اپنی ذات تو اس کا تو مقصود ہی نہیں ہے نا، اللہ اللہ اللہ۔ کام دھندا کرنے کے لیے جانا، کاروبار کرنے کے لیے جانا، نوٹ کمانے کے لیے جانا، اپنی آسائشیں بڑھانے کے لیے جانا، اور اپنے بینک بیلنس کو مضبوط کرنے کے لیے جانا، یہ کچھ اور ہوا کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سفر کرنا یہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں ہماری معزز اکابرات، صالحات، خواتین اسلام، کہ جنہوں نے اسلام کی محبت میں اس قدر قربانیوں کا سلسلہ کیا ہے۔ ام حکیم بنت حارث اگر ان کو دیکھا جائے، جس گھر میں رہ رہی ہیں نا، اس گھر کا ماحول کس طرح کا ہے۔ ابو جہل جو تانے بانے بنتا ہوگا اسلام کے خلاف، بنت حارث ہیں تو ابو جہل کی بھتیجی، ابو جہل کی بھتیجی، جب والد بھی کافر ہے، چچا بھی کافر ہے، اور اسی گھر میں اسلام کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا محاذ آرائیوں پر منصوبہ بندیاں ہوتی ہوں گی، اور اسی گھر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں ایمان کے لیے چنا، نور ایمان سے ان کا سینہ منور ہوا، مرتبہ صحابیت ملا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کرم نوازی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پر استقامت بخشی۔ ہماری بات ہو رہی ہے خواتین اسلام کی دین سے محبت کے مختلف انداز پر۔ دین سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے جو دین لے کر آئے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے محبت کی جائے، کیونکہ ان کی محبت تو کمال ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا انداز ان ہستیوں کا، صحابیات کا کیسا ہوتا تھا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سننے میں رغبت، اس تعلق سے ایک انداز عرض کرنا چاہوں گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اس میں حد درجہ شوق رکھتی تھیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وعظ فرمائے نا، میرا ناگانا ہو، سرکار کے ارشادات عالیہ میں سنوں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں باقاعدہ کو ٹائم کی صورت تو نہیں ہوتی تھی کہ اس دن اتنے بجے یا اس نماز ہی پر وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوگا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مناسب خیال فرماتے، صحابہ کو جمع فرماتے اور وعظ کی صورت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے مشاطہ کو بلایا، بال میں کنگھی کرنے والی کو، اور اسے کہا کہ میرے بال سنوار دو۔ انہوں نے جو ہی کنگھی کرنا شروع کی نا، تو کانوں میں آواز آئی، ایھا الناس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعظ فرمانے لگے، تو انہوں نے فوری طور پر نہ کنگھی کرنے والی کو فرمایا میرے بال لپیٹ دو۔ تو وہ کہنے لگی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو میں نے بالوں میں کنگھی کرنا شروع ہی کی ہے۔ تو جب اس نے یہ جواب دیا نا اتنی بھی کیا جلدی ہے، تو یہ فوراً اٹھی، اپنے بال خود لپیٹ کے نا پردے کا اہتمام کیا اور کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے ایھا الناس میں ہم بھی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یعنی علم دین کا ذوق بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کا شوق بھی ہے۔ پورے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سنا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد امہات المؤمنین میں علمی اعتبار سے دوسرا نمبر جن کا ہے نا، وہ یہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی، اور روایات حدیث میں بھی آپ کا امہات المؤمنین دوسرا نمبر ہے۔ اسی طرح سیدہ ام حبیبہ، جی، ہم ایمان والوں کی مقدس ماں رضی اللہ تعالی عنہا، جب فتح مکہ کا وقت قریب تھا تو ابو سفیان مکہ سے مدینہ آئے۔ ارادہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے، کوئی اس طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ مکہ فتح ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ نہ ہو۔ وہ اپنا کچھ ارادہ وغیرہ لے کر آئے، قاصد بن کر آیا تھا کہ وہ بیٹھ کر تو آپس میں بات چیت کا سلسلہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب یہ یہاں پہنچے نا تو حضرت ام حبیبہ ان کی بیٹی بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن ہے، تو یہ بیٹی کے گھر میں آئے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر۔ جب یہ بستر پر بیٹھنے لگے نا تو حضرت ام حبیبہ بڑی تیزی میں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے نا بستر کو لپیٹ دیا۔ اللہ، والد بیٹھنے لگا بستر پہ اور حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ اب ابو سفیان نے اس پر سوال کیا تو جواب جو دیا گیا وہ کیا ہے کہ والد ابھی تک کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے نا، تو ان کی طرف سے جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ایک کافر کو بیٹھنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ اللہ، یہ اپنا باپ ہے نا، لیکن جس طرح وہ کہنے والے کہتے ہیں نا میرے تو سب کچھ آپ ہی ہے رحمت عالم۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ کی طرف اگر توجہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی یہ مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں۔ تو ایمان والا سب سے زیادہ پیار جو کرتا ہے نا وہ اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ساری محبتیں اس محبت کے بعد ہیں۔ اگر وہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، طویل آیت کریمہ ہے،
تو اس میں تو ایک ایک رشتہ گن کے بتا دیا گیا نا، رشتے گنائے گئے، مال گنایا گیا، تجارت گنائی گئی، جائیداد، گھر، سامان تجارت، اللہ، وہ جتنی محبتیں عام طور پر تقریباً ایک دل میں ہو سکتی ہیں وہ ساری محبتیں اس آیت کریمہ میں گنوا دی گئی ہیں، اور سب کو گنوانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر اس کا الٹ ہوا نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہوئی اور یہ محبتیں بڑھ گئیں، تو پھر انتظار کرنا اس وقت کا کہ اللہ اس بارے میں فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جہاد سے محبت جو بیان کی گئی، ان سب سے بڑھ کر ان سے گویا محبت کرنی ہے۔ کیا پیارا انداز جو آپ نے بیان فرمایا۔ ہماری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل، کس میں کیسی بے پایاں محبت کا اظہار ہے، ایک وہ نسبت کا اظہار ہے کہ جو کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ایک مبارک شعر ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اس ساری کی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس دین سے ہمیں محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کو بھی اس دین سے محبت سکھائی جائے، اور اس دین کی محبت ان کے بھی رگو پے میں ایسی بس جائے کہ جب وقت آئے تو جان بھی دے دی جائے، یا دین سے محبت کے کوئی ایسے مظاہرے صحابیات کی زندگی میں کہ انہوں نے دین سے محبت یوں اپنی اولاد میں کنورٹ کی، ان کو اس کی تربیت دی، اس بارے میں بھی کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ یہ تو کئی ایک چیزیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہم لے رہے ہیں یہ ہر موضوع میرا خیال ہے ایک مستقل موضوع ہے جی۔ تو اس پر اختصار کے ساتھ ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان ہے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اپنے شہزادے حضرت زبیر ان سے ابتدا ہی میں سخت کام لیا کرتی تھیں۔ میرا بچہ آرام کرے، میرا بچہ اس کی نیند خراب نہ ہو، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا جس میں ماں بہت خیال رکھتی ہے بچے کا، اور بڑے آرام سے، بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے بچے کو پالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ یہ سخت کام ان سے لیا کرتی تھی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کچھ نہ کچھ ان کو زد و کوب کا سلسلہ بھی ہوتا، کوئی اس طرح کے سلسلے بھی ہوتے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اے صفیہ، بچے سے اتنا سخت کام کیوں لیتی ہو؟ آپ جواباً ارشاد فرماتی ہیں اس لیے کہ کبھی بھی اسلام کو اس کی حاجت پیش آئے اللہ اکبر، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم میں وہ والی پختگی جو ایک مجاہد کے بدن میں ہونی چاہیے وہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، دین سے محبت کا کیسا نرالا انداز ہے۔ ابھی سے اس کو تیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے سبحان کہ یہ بڑا ہو کر اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے بہترین انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام حواری رسول کا لقب بھی انہوں نے پایا، اور کس قدر قرب رسول ان کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیسا ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے کیسا بڑا مقام پایا۔ اسی طرح حضرت خنسا کو دیکھ لیا جائے، حضرت خنسا نے اپنے 4 بیٹے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے پیش کیے، اور پیش کس انداز میں کیے؟ جنگ قادسیہ میں یہ موجود ہیں، اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہہ رہی ہیں میرے بچوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم انتہائی تندہی کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھو، ذرہ برابر تمہارا قدم پیچھے کی طرف نہیں ہٹنا چاہیے۔ میرے بچوں، میں اپنے بارے میں یہ ذوق رکھتی ہوں اور اپنے بارے میں میرا یہ ذہن ہے کہ تم سارے کے سارے اسلام کے لیے اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ یہ چاروں بچے میدان میں گئے، جام شہادت نوش کیا۔ جام شہادت نوش کرنے کی اطلاع جب ملتی ہے تو کوئی شور نہیں ہے، کوئی وویلا نہیں ہے، کوئی بے صبری والے کلمات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہے میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بننے کا شرف دیا۔ پہلے سے اپنے بچوں کو تیار کیا، آگے بڑھنے کا ذہن دیا،
اور اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے کا انداز. اور اس کے بعد عرض کرتی ہیں میرے مولا وہ کیسا پیارا وقت ہوگا جب تو میرے بچوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا. الہ العالمین مجھے بھی میرے بچوں کے ساتھ ہی رکھنا، مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کرنا. تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیٹھ تھپک کر ان کو آگے میدان میں بڑھانے کا سلسلہ. جس وقت یہ ہوا نا اس وقت حضرت اسماء ان کی عمر 100+ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. میرا بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے نا، اور اس کے لیے لوگ کیا کیا باتیں سوچ کر. اولاد پر تو بہت مان بھی ہوا کرتا ہے نا. اس کیفیت میں کہ جس وقت ان کی اپنی عمر 100+ ہے، اپنے بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کر رہے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس کا ذکر ہوا تو ان کی کچھ اور بھی آگے قربانیوں کا ذکر ہے، اگر وہ بھی اگر آپ شیئر فرمانا چاہیں تو. حضرت اسماء بنت امیس 7 ہجری یہ حبشہ میں واپس آئی ہجرت مدینہ کے 7ویں سال، اور اس کے کچھ وقت بعد ہی ان کی آمد کے کچھ وقت بعد ہی جنگ موتا کا سلسلہ ہوا. اس میں ان کے شوہر نامدار وہ شریک جہاد ہوئے، اور اسی جہاد میں یہ جام شہادت نوش کر گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتے 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 یہاں تک پہنچا، اور جب یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئی اس کے چند ماہ کے بعد ہی ان کے شوہر نے جام شہادت نوش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے گھر میں تشریف فرما بھی ہوئے. جب سرکار گھر میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت یہ بچوں کو نہلا رہی تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں جلوہ فرما ہوئے تو محبوب کے مبارک چہرے پر کچھ آثار اس طرح کے تھے کہ جن سے یہ سمجھ گئی کہ کچھ واقعہ ہوا ہے. خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں حضور جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی؟ تو اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت جعفر کی شہادت کی خبر دی. اللہ 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 اللہ. اور حضرت اسماء انہوں نے اس موقع پر بھی کوئی بے صبری والا جملہ اپنی زبان پر ادا نہیں کیا. اللہ کی رضا پہ راضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کیفیت اس وقت کیا ہوگی کہ اپنے چچا زاد بھائی اتنا عرصہ وہاں رہے، یعنی مسلمان ہوئے، کچھ عرصہ ساتھ گزارا، ہجرت حبشہ کا حکم آ گیا، وہاں چلے گئے، 7 ہجری تک وہیں رہے، اور وہاں سے واپسی ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد اس جنگ میں تشریف لے گئے، اور کس طرح جام شہادت نوش کیا کہ دونوں بازو آپ کے کاٹ دیے گئے. ایک جھنڈا علم اسلام جب آپ کے ہاتھ میں آیا نا تو زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد، تو آپ نے ایک ہاتھ سے جھنڈا تھاما ہوا تھا، قتال بھی جاری تھا، بے شمار زخم لگے، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے پرچم اسلام کو تھام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ہم نے واقعات سنے، صحابیات کا انداز دیکھا کہ دین کی خدمت انہوں نے کن کن اعتبارات سے کی، تو بہت کچھ میں سیکھنے کے لیے ہے. ایک وہ وقت تھا، وہ گزرا اور بہت اچھا گزرا. آج کا دور، آج کا زمانہ، آج کے حالات، اس میں آپ اسپیشلی ہماری خواتین کو، اسلامی بہنوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ آج اگر خدمت دین کرنی ہے تو اس کے لیے کون کون سے انداز اپنائے جا سکتے ہیں؟ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہمہ وقت پیش نظر رہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس آگ سے بچانے کا مجھے بھی حکم دیا گیا، یعنی خود اپنے آپ کو بچانے کا بھی حکم دیا گیا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم بھی دیا گیا. ہماری اسلامی بہنیں بھی اگر اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کریں، گھر میں نماز کا ماحول بنایا جائے، تلاوت قرآن کا ماحول بنایا جائے، فحاشی اور یعنی سے بچنے کا ماحول بنایا جائے، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے بچنے کا ماحول بنایا جائے، بے پردگی سے بچنے کا ماحول بنایا جائے، اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی صحیح کی جائے. اگر کوئی سستی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ پیار سے، محبت سے، نرمی سے، تو ایسے انداز اپنا کے
ان کو نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اس پر میں ایک صحابیہ کا ایک انداز وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ یہ غزوہ خیبر کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے۔ حضرت سیدہ شفا بنت عبداللہ ایک عظیم صحابی ہیں۔ حضرت شفا بن عبداللہ ایک دفعہ اپنے داماد، ان کے گھر تشریف فرما ہوتی ہیں۔ ان کے داماد جو ہیں وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت شرحبیل بن حسنہ۔ ویسے یہ عام طور پر شرجیل پڑھا جاتا ہے اور یہ شرجیل نام بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ شرجیل نہیں ہے، شرحبیل ہے۔ تو حضرت شرحبیل ان کے ہاں تشریف فرما ہوئی۔ جب یہ آ رہی تھی نا تو مسجد نبوی میں اذان ہوئی، نماز کا وقت تھا، اور اذان کے بعد یہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائیں۔ جب دیکھتی کیا ہے کہ ان کے داماد شرحبیل انہوں نے تہمت باندھا ہوا ہے اور گھر میں موجود ہیں۔ جب انہوں نے گھر میں دیکھا نا تو فوراً جو سوال کیا، شرحبیل آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ ان کے داماد ہیں اور داماد سے گفتگو ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ جب انہوں نے ان سے سوال کیا نا، اور یہ سوال جو ہے یہ تھوڑا سا وہ غضب والے انداز میں تھا کہ نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، مسجد نبوی شریف کے قریب ہے، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ تو انہوں نے پھر اس کا جواب جو دیا نا، وہ جواب بھی اگرچہ وہ ہمارے موضوع سے تو ہٹ کر ہے، لیکن وہ جواب سننے والا نا۔ ان کو عرض کرتے ہیں خالہ جان مجھے ملامت نہ کیجیے، اصل میں کچھ عذر تھا جس عذر کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں گیا۔ وہ عذر انہوں نے معلوم کیا کہ وہ اتنا کون سا عذر آ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جو میری قمیض تھی اس پر کچھ پیوند وغیرہ لگے ہوئے تھے، لیکن نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض مجھ سے عاریۃً لی ہے۔ اللہ کچھ دیر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض لی ہے، میرے پاس اس قمیض کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ میں اسی کیفیت میں مسجد میں تو چلا جاؤں بغیر قمیض کے، صرف تہبند میں مسجد میں تو چلا جاؤں، لیکن جب مسجد میں جاؤں گا نا تو مجھ سے سوال ہوگا کہ قمیض کے بغیر مسجد میں کیوں آئے۔ جب یہ سوال کیا جائے گا نا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب پھر کیا ہوگا کہ میری قمیض میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کچھ وقت کے لیے لی ہوئی ہے۔ تو اس خیال کی وجہ سے میں مسجد کی طرف نہیں گیا۔ اس پر تھوڑا سا اگر اس انداز میں بھی دیکھا جائے کہ ان کے پاس بھی ایک قمیض ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مالک کونین ہے، جو ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جس چیز کو پسند کیا نا وہ ہے فقر، الفقر فخری، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس میں حضرت شفا کا جو انداز ہمارے سامنے آتا ہے، داماد نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا تو انہوں نے غضب ناک انداز میں پوچھا نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ ہمارا بیٹا نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، کیا ہم نے اٹھایا؟ بیٹی بالغ ہو چکی ہے، نماز کے وقت سو رہی ہوتی ہے، کیا کبھی ہم نے اسے ہلایا؟ اچھا، گھر کے دیگر افراد کے بارے میں بھی غور کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ان سب کو لے کے بڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور میں تو مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے 8 دینی کام ہیں، عملی طور پر اگر ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور ان میں رغبت کر لینا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خود ان کی اپنی عملی حالت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور گھر کا ماحول بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ 8 دینی کام کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ ان کے تعلق سے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ انفرادی کوشش میں 1 to 1 دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں نماز کی دعوت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی دعوت ہے، امہات المؤمنین اور سیدہ کائنات صحابیات اور اہل بیت اطہار کی معزز خواتین
ان کی مبارک سیرت کو اپنانے کا ذہن دیا جاتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ تو یہ انفرادی کوشش ہفتہ وار اجتماع میں آ کر ہی نہیں کی جاتی، مبلغ ہر جگہ پہ مبلغ ہوتا ہے، مبلغہ ہر جگہ پہ مبلغہ ہوتی ہے، تو یہ جہاں بھی موجود ہوں وہاں انفرادی کوشش کے سلسلے جاری رکھیں۔ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، اسلامی بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اگر اپنی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطے کی صورت کر لیں گی تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی معلومات کی صورت ہو جائے گی کہ آپ کے قریب ہفتہ وار سنت و برا اجتماع کس مقام پہ ہوتا ہے۔ علاقائی دورہ، علاقائی دورہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ سارے کے سارے کام خدمت دین کے کام ہیں، تو ان کاموں کی طرف مزید رغبت کی جائے۔ اسی طرح ایک کام ہے مدرسۃ المدینہ بالغات۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے یا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے تو آپ قرآن پاک پڑھائیے، اور اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کے لیے آ جائیے۔ یہ بھی کئی گھروں میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات کی صورت بھی ہوتی ہے۔ بلکہ الحمدللہ اب تو گھر گھر مدرسے کی تحریک چلائی گئی ہے۔ میری اہل سنت نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ گھر گھر میں مدرسہ شروع کیا جائے تاکہ قرآن پاک کا فیضان عام ہو۔ بچیوں کے مدارس الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ مزید کھولنے کے سلسلے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں مدارس المدینہ ہیں۔ بچوں اور بچیوں کے مدارس کا اگر دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں، یعنی مدارس کی تعداد ہزاروں میں، مدارس کی تعداد ہزاروں میں، واہ، بچے اور بچیاں ان کی تعداد تو اس سے بھی اوپر کا سلسلہ ہے نا۔ تو اس کو مزید بڑھانے کا سلسلہ کیا جا رہا ہے تاکہ تعلیم قرآن اور عام ہو۔ تو ماہانہ دینی حلقہ بھی ہوا کرتا ہے جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اسی مقام پر یہ مبلغات تیار کرنے کے لیے، دینی کام کرنے کے لیے، دینی کام کرنے والی اسلامی بہنیں تیار کرنے کے لیے، انفرادی کوشش کا طریقہ سکھانے کے لیے، دیگر دینی کاموں کا طریقہ سکھانے کے لیے، نیکی کی دعوت کیسے دی جاتی ہے یہ انداز سکھانے کے لیے باقاعدہ سے یہ دینی حلقے کی صورت بھی ہوتی ہے۔ اور اصلاح اعمال، یہ تو زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اعمال کی اصلاح ہو جائے، تو اس کی بھی باقاعدہ سے ترکیب ہوتی ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے ہوتا ہے، اور فیضان سنت کا درس اگر اپنے گھر میں شروع کر دیا جائے، یہ بھی ایک دینی کام ہے نا، تو فیضان سنت کا درس گھر میں شروع کرنے کی برکت سے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر میں نیکی کی دعوت کی صورتیں ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہم نے آج دین سے محبت کے مختلف انداز اس پر گفتگو کی۔ ہم نے سنا صحابیات کے انداز، ہم نے سنے کس کس انداز سے انہوں نے دین متین کی خدمت کی، اپنی جانیں بعد نے اس راہ میں دے دیں، بعد نے اپنے بچوں کو اس پہ کے لیے تیار کیا۔ آج کے اس دور میں کس طرح دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ الحمدللہ یہاں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، یہ دین کا کام کرتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ، اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان میں سے وقت نکال کے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ کام کر سکتی ہیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع اسلامی بھائیوں کے لیے تو مخصوص مقامات اور مساجد وغیرہ میں ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے ان کے جو نیئرسٹ علاقے ہیں تقریباً وہیں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی بہنیں اپنے قریبی علاقے میں، اپنے قریبی حلقے میں کہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس کی معلومات لیں اور وہاں جانا شروع کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ کس طرح نیکی کا ذہن بنتا ہے، کس طرح ذہن دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر نیکیوں پر استقامت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کی ان پربہار ساعتوں کا صدقہ ہمیں خوب اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دین سے محبت کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مختلف انداز میں ہمیں دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین کا خزانہ حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔